الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن، 17 رمضان 313، سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر، حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں، جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا۔ میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر، تیاری کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا لے، نہ کھڑائی نیت تکڑے بندے آئے، انہوں نے سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، ساڑھے وس کا کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا۔
نحن معاك مقاتلون امامك وخلفك وعن ایمانك وعن شمائلك. یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی دے سانو ساتھ لویا جے. یہ لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب. ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے. آپ تلوار اٹھائیں، ہم تلوار اٹھائیں گے. آپ آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھیں گے. آپ پیچھے ہٹیں، ہم پیچھے ہٹیں گے. آپ دائیں مڑیں، ہم دائیں مڑیں گے. آپ بائیں مڑیں، ہم بائیں مڑیں گے. ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے. ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا، ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے. آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے. یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. تو یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے. آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق. اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. یا رسول اللہ ہائے ہائے ہائے، سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا. پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے. آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے. آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا. آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا. آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا. ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا. آپ حکم دیجئے. اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا. تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس. پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے. پھر وہ رات 17 کی رات، شب جمعہ، رمضان جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں. اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا. میرے نبی تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد. ہوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. اللہ اکبر. کیا بدر کے صحابہ کو عزت دی ہے. اے میرے رب یہ 313 تہلک دونوں طرح، اگر ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہے گا. اے اللہ یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. ان 313 کو اتنی عزت دی. جبریل بولے ایک دفعہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں
سب سے بہتر افضل کون ہے؟ آپ نے کہا میرے بدر کے صحابہ۔ جبریل بولے یا رسول اللہ، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ فرشتے سب سے زیادہ بہتر افضل اور مقدس فرشتے ہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، یہ لفظ فا مجھے رلاتا ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب اللہ ہو جاتا ہے، جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے۔ یہ فا کا مطلب ہے فا، فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، اور میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، فضا گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے، اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تیز ہوا کیسی؟ ایسے بگولا سا آیا۔ آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کے، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے،
बाप बेटे के आगे खड़ा है। इधर बाप खड़ा है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर है। अबू बकर के सब नस्ल ये वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी मां ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाए। ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता। तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे, और बाप सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। हाय आज अल्लाह साथ होके दिखा रहा है, मैं साथ हूं। और जब टोकरा है, उतबा निकला, वलीद निकला, शैबा, वलीद बिन उतबा का बेटा, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, भाई, 2 भाई, बेटा, भतीजा, 3 निकले। तो आपने कहा मुअव्वज़ निकलो, अफरा निकलो, माज निकलो, अंसारी लोहे में तीनों 6 के 6। जब ये सामने आए, कौन हो? कुफर भी अजीब कुफर था, तो कुफर भी बड़ा ढाई कुफर आई, मक्के दो कुफर भी कमाला ही कर छड़ियां। कौन हो? काम मदीने वाले। तो वापस जाओ, तुम छोटे लोग हो, हमारी टक्कर के नहीं हो, चलो वापस। मोहम्मद अखरज इलैना अकफाना, मेरी कौम मेरे मुकाबले में ला, की तुम छोटे छोटे बंदे गाल छड़ें। आपने कहा, हमजा निकलो अल्लाह उसके रसूल के, अली निकलो अल्लाह उसके रसूल के, उबैदा बिन हारिस मेरे नबी के सबसे बड़े ताया के बेटे, उबैदा निकलो अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा उतबा, मैं अपनी आल भेज रहा हूं, सबसे पहले मेरी आल पे खंजर चलेगा। मैं अपनी आल भेज रहा हूं, आलुन नबी औलादुन नबी, खानदान नबी। किसी नबी का खानदान ऐसा नहीं आया जैसे मेरे नबी का खानदान है। नबियों पर अल्लाह ने दरूद भेजने का हुक्म ना दिया अपनी उनकी उम्मतों को, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, हमें उसके नबी पर भी दरूद भेजने का हुक्म और उसकी औलाद पर भी दरूद भेजने का हुक्म। अलग मुस्तकिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अला 2 दफा, अला 1 दफा नहीं, अला 2 दफा का मतलब है कि ए मेरे रब, हम तेरे नबी पर मुस्तकिल दरूद भेजते हैं और तेरे नबी की औलाद पर मुस्तकिल दरूद भेजते हैं। कोई एक करबला थोड़ी है, हजारों करबलाएं हैं, एक उनमें सबसे बड़ी है। उतबा कौन हो? हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कौन हो? उबैदा बिन हारिस। कौन हो? अली इब्न अबी तालिब। या कौमुन किराम अकफाउना। हाँ, अब आए हो इज्जतदार लोग, अब आए हो हमारी टक्कर के लोग। हमजा और उतबा टकराए, वलीद और अली टकराए, शैबा और उबैद टकराए। हमजा तो असदुल्लाह, असद रसूल ही। कौन हो? हमजा आले रसूल। कौन हो? अली आले रसूल। कौन हो? उबैद आले रसूल। का आओ, एक ही बार में उतबा का सर वो गया, अली ने वलीद को उड़ा दिया। शैबा और उबैद बिन हारिस इनकी टक्कर हुई तो शैबा ने हजरत उबैद की टांग उड़ा दी, वो गिर पड़े।
تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلهة وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں، اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جائے جے، اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے، اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے، ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا، وہ مجھے وہاں لے کر، یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو معقل، چھوٹا سا قد، انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے۔ حضرت عباس پانی ہو گئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ وہ کہنے لگے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی۔ وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو معقل نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی، بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں۔